अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेके सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तो आपको हर नए आने वाले नॉवल की खबर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम इन लव विद यू, मांग लूँ खुदा से आपको। उसे ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सूरत हाल का सामना था। जो कुछ हुआ वो उसके हवास तलब कर लेने का काफ़ी था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो जो गुफ्तगू में मुकाबले के परखच्चे उड़ा देती थी, आज यूँ महर बेलब हो जाएगी। मांग लूँ खुदा से आपको। इस एक जुमले की बाज़कश पर वो लड़खड़ा कर अपनी जगह पर गिर सी गई। बेपनाह ख्वाब, बेपनाह खौफ उसकी हिरनी जैसी आंखों में आ गया। मांग लूँ खुदा से आपको, हर जगह उस जुमले की तकरार थी। हरासा होकर वो तकिए में मुंह छुपा गई। आदि अर्जलाल, जिसने आंखें खोलते ही ऐशो इशरत को अपने घर की लौंडी समझा। हर आसाइश, हर नेमत उसके एक इशारे पर उसकी झोली में डाल दी जाती। कभी किसी शय के लिए तगदो नहीं की। गरूर व घमंड जिस पर ख़त्म था। पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत थी, लेकिन जब नौजवानी के दौर में अपना फास्ट फ्रेंड को रोड एक्सीडेंट में मरता देखा तो दिल इतना चाट हुआ कि उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। सोल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर की डिग्री मिल गई। उसे नई सिरे से पाकिस्तान में रहने के लिए ख़ुद को तैयार करना पड़ा। वो लाख चाहने के बावजूद पाकिस्तान में रहने के लिए ख़ुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। सालों लंदन में गुजारने के बावजूद पाकिस्तान में रहने के लिए ख़ुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसे पाकिस्तान से इश्क था, जहां गुंडागर्दी, हंगामे, टूटी फूटी सड़कें और गुर्बत से बेहाल लोग थे। यूरोपियन ममालिक इन अयूब पर हम पर हंसते थे, मगर पाकिस्तान में ना रहने की वजह फ्रेंड की हादसाती मौत थी। मॉम उसकी मुस्तकबिल लंदन शिफ्ट होने का सुनकर अपसेंट थी, मगर वो बुनियादी तौर पर खुदगर्ज और अपनी मोहब्बत में मुब्तला रहने वाला इंसान था। उस पर हज़ारों लड़कियां मरती थी। वो कोई फरिश्ता सिर्फ नहीं रखता था, लड़कियों से हेलो हाय थी, मगर वो उसके मेयार की नहीं थी। लव अफेयर के लिए उसके पास वक्त नहीं था। नो गर्ल नो टेंशन, ये उसकी ज़िंदगी का स्लोगन था। रात रात भर जाकर फ़ोन पर जानू शोनू करने वाले दोस्तों पर उसे बेइंतहा हैरत होती थी। साथ ही ये सोचकर उलझन भी होती थी कि आखिर पूरी रात बात क्या करते हैं। वो किसी की कॉल 10 मिनट के लिए अटेंड करने से बेहतर व्हाट्सएप या वाइबर करने को तरजीह देता था। लेकिन ये कैसे लोग थे जो मोहब्बत के नाम पर पूरी पूरी रात नींद ख़राब करके सुबह नींद पूरी ना होने का रोना रोते थे। नींद आपकी सेहत और स्किन के लिए कितनी ज़रूरत है, ज़रूरी है, उसने उस पर बाकायदा रिसर्च किया था। और ये खुद से मोहब्बत ही तो थी जो वो सिगरेट, शराब और खुद को तबाह करने वाली गलत सरगर्मियों से दूर रहता था। वो बहुत अच्छा मुसलमान था, मगर दिन भर में 5 में से एक दो वक़्त की नमाज ज़रूर पढ़ लेता था। उसे उम्र भले लंदन की हसास सरजमीन पर गुजारी, मगर उसे अपने जोड़ों का इल्म था। उसने अपनी टिकट करवा ली थी, कल उसकी फ़्लाइट थी। वो हमेशा के लिए लंदन सेटल होने जा रहा था। डैड उसका फ़ैसला सुनकर कुछ बुझ से गए थे। उनकी ख्वाहिश थी वो अपना बिज़नेस पाकिस्तान में स्टार्ट करे, साथ ही उनका बिज़नेस भी हैंडल करे। उसके फ़ैसले पर वो चुप से हो गए थे। गाड़ियों की लंबी कतार रेड सिग्नल पिछले 20 मिनट से गाड़ी रिंग रिंग करके 10 कदम का फासला तय करने में कामयाब हुई थी। वो सख्त झिंझलाया हुआ था। गाड़ियों का धुआं, हॉर्न का शोर, दियारे गैर में रहने के बाद भी ट्रैफिक का उलझा जाल उसे चिराग पाकर कर रहा था। उसे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। मुलाजिम पानी की बोतल रखना भूल गया था। उसका दिमाग मज़ीद ख़राब हो गया। उसने सड़क के इर्द गिर्द शॉप्स पर नज़र डाली। सामने एक मशहूर बेकरी को देखकर उसने गाड़ी बंद की, चाबी निकालता गाड़ी से बाहर आ गया। पाकिस्तान आकर वो हर बार कुछ झंझलाहट का शिकार हो जाता था, और ट्रैफिक की बाकायदगी ने उसके दोस्त की जान ली थी। उसकी बाइक स्लिप हुई थी। आदि अर्जलाल दूर जा गिरा था और ट्रॉलर उसके दोस्त के ऊपर से गुजरता चला गया था। आज भी वहशत ज़दा सड़कों पर आकर उससे वो मंजर भुलाए नहीं भूलता था। झिंझलाए हुए उसने चंद कदम का फासले तय किया। बेकरी का ग्लास और पूरी कुव्वत से धकेल दिया। उसे बेकरी के अंदर कदम रख दिया। साथ ही दर्द से भरी एक निस्वानी सिसकी सुनाई दी। सर झुकाए, माथे पर हाथ रखे, वो दर्द से दोहरी हो गई थी। गालबन वो दरवाजे के पीछे थी। वो ब्लैक ग्लासेस की वजह से उसे देख ना पाया था। वो इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। तब भी उसने झुके सर के साथ चेहरा ऊपर उठाया। स्टूपिड, हैव यू लॉस्ट योर आइज? सख्त बरहम आवाज़ पर आदि जलाल के उठते कदम ठिठक गए थे।
सर पर हाथ रखे वो उसे घूर रही थी। वो उसे एकटक देखे जा रहा था। ब्लू सूट में गुस्से से भरा चेहरा लिए उसकी आंखें आदि को इल्ज़ाम देती लग रही थी। आंखें फाड़े देख रहे हैं, इतनी तमीज़ नहीं कि सॉरी बोल दें। उसके मतरनम आवाज़ गूंजी। वो फिर भी नहीं चुप रहा। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन उसे महसूस हुआ लफ्ज़ अंदर ही कहीं गुम हो गए हैं। मिस्टर गूंगे हैं, अंधे तो नहीं जो रास्ता रोके खड़े हैं। हटे सामने से। वो सख्त झंझलाई हुई लग रही थी। उसके साकत वजूद में जंबिश हुई और वो एक तरफ हो गया। वो अपना नीला आंचल संभालती बाहर निकल गई। उसकी पेशानी पर उसने एक चट्टी नज़र डाली। वहाँ सुर्ख दायरा उभरने लगा था और वो जा चुकी थी, मगर वो कोई लम्हे यूं ही खड़ा रहा। कहीं लम्हे यूं ही खड़ा रहा, बेहद हरकत। बेकरी के लोग उसे देखने लगे तो वो काउंटर की तरफ बढ़ा। जी सर, क्या चाहिए आपको? वो गायब दिमागी से खड़ा था। सेल्स बॉय इस्तफसार कर रहा था। वो इस वक्त तक ये भूल गया था कि उसे कितनी शदीद प्यास लगी थी। वो उसकी तरफ इस्तफामिया नस्बी नज़र से देख रहा था। मिनरल वाटर। उसने जैसे अपने अड़े हवास को यकजा करने की सही की। लड़का आगे बढ़ गया। वो खाली नज़रों से इर्द गिर्द नज़र डाल रहा था। जो मैडम अभी बर्थडे केक का ऑर्डर देकर गई हैं, उनका ड्रेस क्या है? काउंटर की दूसरी तरफ मैनेजर रजिस्ट्रार पर गालबन मालूमात दर्ज कर रहा था। वो बेध्यानी से सुन रहा था। मैडम उसके कान खड़े हो गए। उस वक़्त मैडम पर उसके कान खड़े हो गए। उस वक़्त बेकरी में सिर्फ हज़रात थे, तो बात यकीनन उसी मोहतरमा की हो रही थी जिसने उसे चोट पहुँचाई थी। उन्होंने अपना कार्ड दिया था कि उसे एड्रेस पर होम डिलीवरी कर दो। सेल्स बॉय मैनेजर को जवाब दे रहा था। कहाँ है वो कार्ड? मैनेजर उससे कार्ड तलब कर रहा था कि वो खाना पूरी करके उस ऑर्डर को साइड करता। कार्ड? लड़का एकदम परेशान नजर आने लगा। वो इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर जेबें थपथपाने लगा। मैनेजर की घूरती नजरें लड़के को बुखला गई थी। आदि और जलाल की तवज्जो उनकी तरफ ही मरकूज़ थी। तुम्हारी इन्हीं लापरवाही पर से तुम्हारी नौकरी जाएगी। वो हमारी रेगुलर कस्टमर है। उनका ड्रेस होगा पिछले ऑर्डर में। खावर ही अक्सर डिलीवरी करने जाता है। उन्हें उसे एड्रेस पता है, लेकिन आइंदा ऐसी लापरवाही पर मैं सब्र से तुम्हें कंप्लेन करूँगा। मैं तुम्हारी सर से तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा। मैनेजर गालबन बहुत नरम फितरत था, तभी उसकी जान बख्शी कर गया। सर, आपकी मिनरल वाटर। इसलिए इस सेल्स बॉय पानी की बोतल ले आया। आदि और जलाल ने वॉलेट निकाल कर पेमेंट की। लड़का चेंज लेने को कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया था। आदि और जलाल ने खुश्क लबों को बाहम मिस करते पानी की बोतल उठाई थी। बोतल का रुख खोलते उसके हाथ साकत रह गए। बोतल के पास एक कार्ड चमक रहा था। ये गालबन वही कार्ड था जिसके मुतल्लिक अभी मैनेजर और सेल्स बॉय बात कर रहे थे। बोतल रखकर उसने बेसाख्ता कार्ड उठा लिया। सर, आपके बाकी पैसे। सेल्स बॉय चेंज लेकर आया। वॉलेट में पैसों के साथ कार्ड जाने उसने जज्बे के तहत रख लिया था। उसने किस जज्बे के तहत रख लिया था? सर, आपको जिस चीज़ की तलब यहाँ लाई थी वो तो लेते जाए। वो पलट गया था, तभी अकब से सेल्स बॉय की आवाज़ सिमन से टकराई। वो बेसाख्ता पलटा। फीकी से मुस्कुराते हुए बोतल थाम ली। तलब पल भर में मुश्किल कैसे बदलती है, मफहूम उस पर खड़ी खुल चुका था। कोई मुद्दत बाद मिला। बिना किसी मतलब की मुलाकात हुई। अंदाज अच्छा, बातें अच्छी, सोच अच्छी, इमेज अच्छा लगा कि जितना ट्रस्ट आप पर हुआ है इतना शायद ही किसी और पर हो। आप मेरे लिए स्पेशल हैं। आपसे जुड़ी हर बात, हर फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। लफ्ज़ों की गरमाइश इतनी बढ़ गई थी कि उससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ताज़ा हवा के लिए उसने हर खिड़की खोल दी, मगर लफ्ज़ों के आँच ने दिल को लपेट में ले लिया था। वो सिलग रही थी, खागस्तर हो रही थी। वो नीम दराज था। सीने पर लैपटॉप पड़ा था जिसकी स्क्रीन रोशन थी। नज़रें दोनों उंगलियों के दरमियान दबे कार्ड पर थी। एक बार उन्हें अनगिनत बार उसने कार्ड की एक इबारत को पढ़ चुका था। अना हेयर जैब साहिबा। कार्ड को दोनों उंगलियों के दरमियान गर्दिश करते मुसलसल कुछ सोच रहा था। एक अजीब से मुस्कुराहट ने चेहरे पर कब्जा कर लिया। उसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन। उसने आवाज़ दी, मगर उससे पहले दरवाज़ा खुल चुका था। मॉम अंदर आ चुकी थी। खैरियत मॉम? मुझे बुलवा लिया होता। मॉम उस वक्त कमरे में आती थी जब उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी होती थी। इसमें क्या हर्ज है अगर मैं चली जाऊँ अपने बेटे के कमरे में? तो मॉम मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। कल जा रहे हो तुम? मॉम को शायद उसकी दूरी का एहसास ही खुल रहा था। तभी अफसरदा नजर आ रही थी। यस मॉम। क्या आदि, अभी तो आए हो, फिर से जा रहे हो? मॉम का गिला लबों पर आ गया। मैं आता जाता रहूँगा मॉम। अपने तौर पर उसे समझाने की कोशिश की। सालों हो गए तुम्हें मुस्तकबिल घर देके
मुस्तकिल घर देके सोचा था लौट अगर आओगे तो तुम्हारी शादी प्लान करूँगी, लेकिन तुम फिर जा रहे हो। मॉम बहुत दिल वास्ता लग रही थी, मैं जल्द ही चक्कर लगा लिया करूँगा, आप अपसेट ना हो। मॉम ने लंबी सांस कैरिज करके जैसे खुद को उस हकीकत को कबूल करने पर राज़ी किया। चलो जिसमें तुम्हारी खुशी हो। कल ने हमने तुम्हारे लिए एक गेट टुगेदर अरेंज किया है कि जाने तुम फिर कब आओ और सबसे मिलो। ओके मॉम, डन, मैं टाइम पर आ जाऊँगा। उसकी यकीन दहानी पर मॉम सर हिलाती उठ गई। मॉम के जाने के बाद उसने उंगलियों के बीच दबा कार्ड एक बार फिर नज़रों के सामने किया। अना हेयर ज़ैब तो मोहतरमा जर्नलिस्ट है और एक न्यूज़पेपर की एडमिन में है, हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए मुंतज़िर रहती होंगी। ज़ेरे लब दोहराए। उसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। अपना सेल फ़ोन उठाकर चंद लम्हों से लबों से लगाए रखा, फिर कुछ सोचकर कार्ड पर दर्ज उस नंबर डायल करने लगा। बेल बजा जाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुई थी। उसने दोबारा नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम। बेल काफ़ी देर से जा रही थी, वो कॉल काटने ही वाला था जब एकदम से कॉल रिसीव होगी। वालेकुम अस्सलाम, काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था लेकिन आपकी कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। उसने ऐसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जैसे बरसों की शनासाई हो। उस बेतकल्फ़ी को नज़रअंदाज कर रही हूँ, तारुफ़ कराना पसंद करेंगे। लहजा रूखा हो गया। आदि अर्जलाल, उसने ऐसे नाम बताया जैसे कोई मशहूर नेशनल हीरो हो। वाकिफ़ नहीं हूँ इस नाम से। फरमाए कैसे ज़हमत की। उस टुकड़ा अंदाज पर अगर मुकाबिल कोई और होता तो उसके हौसला पस्त हो जाते, मगर मुकाबिल भी आदि अर्जलाल था। क्या हम मिल चुके हैं पहले? अना हीर ज़ैब का संजीदा सवाल समात से टकराया। जी, काफ़ी तकलीफ़ दा सूरत हाल थी, तारुफ नहीं हुआ था एक दूसरे से। वो बेकरी का सीन याद करके मुस्कुराया। नंबर किसने दिया आपको? उसे शायद उसकी मुस्कुराहट गरां गुजरी थी। तब ही मज़ीद बेरुखी से बोली, कम ऑन, अब इतनी फेम है कि आपका नंबर लेना कौन सा मुश्किल काम है। उसने जैसे मसले मतलब की बात करें। आदि और अर्जलाल को लगा अगर उसने मज़ीद कोई गुल अफशानी की तो वो रॉन्ग कॉल के लिस्ट में डालकर उस पर लानत भेज देगी। वो आपके न्यूज़पेपर्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ लगवानी है। आदि ने हत्तल इम्कान लहजा संजीदा किया। फरमाएं क्या न्यूज़ है? उसका अंदाज़ प्रोफेशनल ही था। मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया और अब मैं सुसाइड प्लान कर रहा हूँ। मिस्टर गालबन, आप ज़्यादा फ्री हैं तभी बकवास करें हैं। वो गुस्सा होने लगी। मैम, आई एम सीरियस 100%। आदि और जलाल ने जैसे यकीन दिलाने की सही की। ओके, जब मर जाएंगे तो न्यूज़ खुद ब्रेक हो जाएगी, कॉल ना कीजिएगा दोबारा। वो चिराग होकर कॉल डिस्कनेक्ट कर गई। कॉल बंद होने पर उसके चढ़े अंदाज और गुस्से झंझलाहट पर उसे हंसी आने लगी। इंटरेस्टिंग, बस फिर क्या था? उसने लैपटॉप को मज़ीद करीब घसीटा और चंद लम्हों बाद अना हीर ज़ैब के कारनामों की लिस्ट उसके सामने आ गई। बमाद तस्वीर के उसकी तस्वीर पर नजरें जमाए वो कुछ सोच रहा था। उसका दिमाग जैसे कुछ सोचने समझने की कैफियत से मावार हो चुका था। घुटनों पर चेहरा टिकाए अपने वजूद के गिर्द बाजू लपेटे वो सख्त हरासा नजर आ रही थी। एक बेचैनी ने वजूद को घेरा तंग कर दिया था। मासी आ चुकी थी, वो अपने काम में लगी हुई थी, गाहे बगाहे उसे भी देखती जा रही थी। बाजी, तबीयत ठीक है आपकी? काफ़ी देर से देख रही हूँ, कुछ परेशान से हैं जहाँ दीदा। मासी उसकी कैफियत भाम गई थी। वह सख्त मुतजब नज़रों से उसे देखती अपने चेहरों पर हाथ फेरने लगी, लेकिन जैसे चेहरे से परेशानी मिटाना चाह रही हो। एक बचने वाला है, आपने अभी तक हांडी भी नहीं बनाई। रोज़ आप इस वक्त तक फारिग हो चुकी होती हैं। मासी अपनी अलंत रानियों में मगन थी। उनके एहसास दिलाने पर उसकी नज़र बड़े सा वॉल क्लॉक की तरफ उठी थी जहाँ घड़ी 1 बजाने वाली थी। तब भी मसाजिद से नमाज ज़ोहर की आवाज़ें गूंजने लगी। आदि और जलाल सख्त बोर हो रहा था। इस तरह की गेट टुगेदर उसे कभी पसंद नहीं आती थी। जिस तरह मोम उसे एक और के बाद एक तरहदार हसीना से मिलवा रही थी। वो गैदर रंग का मफहूम बहुत अच्छी तरह गैदरिंग का मफहूम बहुत अच्छी तरह जान गया था। सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लेकर सख्त बदमज़ा होकर कदरे वीरान कोशे ग्रिल से टेक लगाए दूर उस रंगो बू की महफिल को देख रहा था। वक्फे से मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहा था। वो हमेशा से उन्हीं मसनूई माहौल और मसनूई लोगों के दरमियान रहा था जहाँ इंसान के एहसासात और जज्बात की खास रहमियत नहीं थी, जहाँ रिश्तों दोस्तियों को हमेशा कैश करवाया जाता था। एक अरसा दायरे गैर में रह के उस पर खुला था कि गो सिर्फ उस सर्द मिजाज हैं, जबकि अपने मुल्क में लोग हद से ज़्यादा मुनाफिक हैं। हर कोई कर्ज़ की पोटली दबाए मिलता है, बस मुफाद का रिश्ता था। कभी कभी उसका जी ओब जाता था, उसे घुटन महसूस होती थी उनके दरमियान रह के जैसे अभी हो रही थी। मोम के कहने पर वो आ तो गया था, मगर जिस तरह मुकाबले के दौड़ में सब ने जिस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बातों और फैशन में एड़ी चोटी का जोर लगाया था, उसे देखकर तबीयत मुख्तर हो गई थी।
منافق لوگ، منافقانہ انداز، نقلی مسکراہٹ، دلوں میں بغض، حرص۔ تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ سافٹ ڈرنک کا گلاس اس نے منہ کے قریب کرنا چاہا تھا مگر برا ہوا، اس کا ہاتھ گرل سے اس بری طرح ٹکرایا کہ گلاس پر بیلنس نہیں رہا۔ گلاس ٹوٹ کر ریزہ رزہ ہونے سے تو بچ گیا مگر پکڑ مضبوط تھی، مگر گلاس میں موجود مشراب چھلک گیا تھا۔ ابھی وہ جائزہ لینے کی سوچ ہی رہا تھا کہ او مائی اللہ کی آواز پر بے سختہ بائیں طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے چند اسٹیپ نیچے کوئی محترمہ پھولوں کا بے حد حسین بوکے لیے اپنے دوپٹے کا استجائیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ گرل سے ٹکرانے کی وجہ سے سافٹ ڈرنک یقیناً محترمہ کے دوپٹے پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ اسے اپنی خفت کا احساس ہوا۔ میم سوری فار دیٹ اٹ واز این۔ محترمہ نے سر اوپر اٹھایا تھا اور وہ جو فراٹے سے معذرت خواہانہ جملہ بول رہا تھا اس کے کڑے تیوروں اور ہڑتی نظروں پر اس کی چلتی زبان جیسے بولنا بھول گئی۔ بلیک ڈریس میں سلیقے سے میک اپ کیے، دوپٹہ سر پر ڈالے، بازوں پر ڈالے کرلز بالوں کو بائیں شولڈر پر سیٹ کیے، وہ انا ہیر زیب ہی تھی۔ آپ یقیناً اس دن بیکری والے ہیں، وہ ذہن پر زور دے رہی تھی۔ عادی اور جلال اس کی یادداشت کو سراہے دیے بغیر نہ رہ سکا۔ تو آپ گونگے نہیں ہیں؟ وہ اسے گھور ہی رہی تھی۔ عادی اور جلال سر اس بات میں بھی نہ ہلا پایا۔ نہ میں پوچھتی ہوں ایسی کون سی خاندانی دشمنی ہے اب کی مجھ سے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ پہلے ماتھا پھوڑ دیا اور اب دوپٹہ گندا کر دیا، اب میں اس صلح میں پارٹی اٹینڈ کروں؟ وہ سخت برہم نظر آ رہی تھی۔ عادی اور جلال نے اپنا اب دھیان دیا، وہ ہوٹل کی بی پورشن کی سیڑھیوں پر کھڑا تھا، اسے طے کر کے بی پورشن میں داخل ہو سکتا تھا۔ وہاں بھی کوئی تقریب جا رہی تھی۔ عادی اور جلال سخت لبوں میں بس اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت حسین چہرے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن اس چہرے پر کچھ خاص بات تھی، اور یہ خاص بات کیا تھی عادی اور جلال سمجھ نہیں سکا تھا۔ دونوں بار اس کے چہرے پر اس نے غصہ ہی دیکھا تھا، مگر غصے کے علاوہ بھی اس کے چہرے پر کچھ اور تھا جو اسے اٹریکٹ کر چکا تھا۔ اس مسلسل اپنی طرف خاموشی سے دیکھ کر وہ لمبی سانس خارج کر کے اوپر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ نظروں سے اوچھل ہوئی تو عادی اور جلال کی گردن بے سختہ اس کے وجود پر اٹھ گئی۔ ایسا کیا ہو جاتا ہے اس کے سامنے کہ میں کچھ بول ہی نہیں پاتا؟ عادی اور جلال کہاں چلی جاتی ہے آپ کی خود اعتمادی، خود گفتاری؟ وہ جیسے خود کو لان تان کر رہا تھا، وہ وہاں سے ہٹ کر اپنی پارٹی کی طرف آنے کی بجائے ایسے ایریا میں گیا جہاں سے اوپری منزل واضح نظر آ رہی تھی۔ اسے مختلف لوگوں سے ملتی نظر آئی، خواتین کے چہرے سے چہرہ مس کرتے وہ بنا پلکے جھپکے دور ہونے کے باوجود اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ لب دانتوں تلے دبائے اس نے بے سستہ سیل فون نکال کر نا ہیر زیب کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ یہ کیا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا سیل فون کون سے لگایا ہوا تھا، مگر نظریں مسلسل اسی پر تھی جو ہاتھ میں موجود بجتے سیل فون کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سیل فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں آن لائن تھی۔ انا ہیر زیب، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ عادی اور جلال نے بے دھڑک کہا تھا۔ واٹ؟ اگلی طرف اتنی ہی حیرت کا مظاہرہ ہوا تھا۔ یس یو لکنگ گارجیس، اس نے پھر اسی پرسکون انداز میں کہا تھا۔ ہیلو مسٹر۔ عالم حیرت سے نکل کر وہ یقیناً اب اسے کھڑی سنانا چاہتی تھی۔ آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ میں آپ سے گالیاں سن کر آپ کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ انجوائے یور پارٹی، آپ میری نظروں کی رینج میں ہیں۔ اپنی کہہ کر وہ خود ہی مسکرایا تھا اور لفظوں کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا۔ انا ہیر زیب کی حیرانی متلاشی نظریں ارد گرد بھٹکنے لگیں۔ عادی اور جلال اس کی بے چینی پر ہولے سے مسکرا کر دیوار سے ٹیک لگا کر سیل فون لبوں پر ہولے مارتے مسکرا رہا تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہاں انا ہیر زیب کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ اسے بھولے سے بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ گمنام کال کرنے والا عادی اور جلال ہے جو دوبارہ اسے تکلیف پر نیچا جھکانا پر پہنچا چکا ہے۔ جس کی زبان اس کے سامنے تایوں سے چپک جاتی ہے۔ دفعتاً آرکسٹر کی آواز قدرے اونچی ہو چکی تھی۔ تو اتنی خوبصورت ہے، فدا دیدار پہ تیرے، تو عشق ہے میرا، ذرا سا پیار تو دے دے، تیرے سنگ بھیگ جاؤں میں کبھی برسات وہ دے دے، تیرا بنا جینا پڑے وہ پل مجھے نہ دے۔ آرکیسٹرا کی خوبصورت آواز سماعتوں میں رس کھول رہی تھی۔ وہ مسحور سا کھڑا تھا۔ دفعتاً اس کی انگلیوں نے کچھ لفظ ٹائپ کیے۔ سینڈ پر انگلی اٹھا کر انگوٹھا دبا کر لب دانتوں تلے دبائے۔ اس کی نظریں اس پر مرکوز تھیں جو اب کسی سے گفتگو تھی۔ ٹیکسٹ کی ڈلیوری پر رپورٹ آئی تو اگلے پل انا ہیر زیب
زیب نے سیل فون کو دیکھا. یہ سانگ آپ کے لیے میری طرف سے. وہ دور سے ہی اس کی چنچلاہٹ کو انجوائے کر رہا تھا جو متلاشی نظروں سے پارٹی میں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی. اس کے خیال میں یہاں کوئی شخص موجود تھا جو اسے ڈسٹرب کر رہا تھا. دس گو ٹو ہیل انا ہیرزیب کی طرح اس نے کہا. غضب جواب آیا. عادل جلال کا کہکا بے ساختہ دفتر. اس کے سیل فون پر موم کی کال آنے لگی. یس موم. اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے کال پک کی. عادی کہاں ہو تم؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں. کتنی ہی فیملی سے ملوانا ہے تمہیں. موم کی حیرت بھری آواز سنائی دی. سوری موم, میں پارٹی لیو کر چکا ہوں. بہت بورنگ ہے. اس نے صفات چٹا جواب دیا. عادی مل کے تو جاؤ سب سے. ان کو پتہ تھا وہ کتنا ضدی تھا. انہیں اپنی محنت اکارت جاتی لگی. موم پلیز اصرار نہ کریں. اس کا بالکل موڈ نہیں تھا پھر سے اسی بے رنگ اور مصنوعی ماحول کا حصہ بننے کا. اوکے کہ تمہیں لیٹ نائٹ نکلنا بھی ہے. ٹھیک ہے تم گھر جا کر آرام کرو. اس کی فکر مندی پر وہ ہولے سے مسکرا دیا. میری ماں کا مزاج مت پوچھو, صرف باتوں سے مان جاتی ہے. آئی لو یو موم. اچھا اب مسکانہ لگاؤ. موم مسکرائی. دفتر اس کی مسکراتے لب بھینچ کے. سیل فون کان سے لگا تھا. نظریں بالکنی پر موجود انا ہیرزیب پر تھی جس کے مقابل ایک شخص آ کھڑا ہوا تھا. وہ 40-45 کی بھگ کا بندہ تھا. انا ہیرزیب کے تاثرات سپاٹ تھے مگر مقابل کے چہرے پر پھیلی گباہت اور بلا وجہ آتے انداز سے دور سے ہی نظر آ گیا تھا. باتیں کرتے کرتے وہ کئی بار چند قدم آگے آ گیا تھا. اسی طرح انا ہیرزیب نے اپنے قدم پیچھے کیے تھے. وہ غالباً اس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی مگر مقابل میں غالباً ڈھیٹ بنتا تھا. عادل جلال کی ہاتھ تیزی سے ٹیکسٹ ٹائپ کرنے لگے. نہایت تیز میں اس نے انگوٹھے پر سینڈ پر مارا تھا. انا ہیرزیب بڑی پھنسی تھی. حمید فروخ ایک روح رواں پرچے کا ایڈمن تھا مگر اس کی حرکتوں سے انا ہیرزیب سخت عاجز تھی. اکثر پارٹیز میں آنا جانا اور جان کر آ جاتا تھا. اس وقت بھی وہ کئی بار اسے ایکسکیوز کہہ کر جان چھڑانا چاہ رہی تھی مگر وہ بھی ڈھیٹوں کی نسل سے تھا. وہ کچھ سخت عاجز نظر آ رہی تھی. تبھی اس کے سیل پر SMS ٹون بجنے لگی. اس کی بڈھے کے سامنے سے فوراً ہٹ جائے. سخت زہر لگ رہا ہے مجھے یہ. اب اگر اس نے ایک قدم بھی آگے آپ کی طرف بڑھایا تو میرا تھپڑ ڈیو ہو جائے گا اس پر. انا ہیرزیب کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی. ایک نظر میرے فروخ پر ڈال کر پھر سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی. اس کے خیال میں اس فون پر ٹیکسٹ کرنے والے اس تقریب کا حصہ تھا. تبھی تو وہ ساری نیوز سے باخبر تھا. انا ہیرزیب تو کب لکھ رہی ہیں آپ ہمارے لیے کچھ حسب عادت. میر فروخ پھر آگے آیا. سر میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کا ادارے کی پابند ہوں. آپ کے لیے نہیں لکھ سکتی. آپ بھی اس پروفیشن سے وابستہ ہے. میرا خیال ہے اس کے رولز اور ریگولیشن سے واقف ہیں. ناؤ پلیز مجھے راستہ دیں. انا ہیرزیب بہت دیر خود پر ضبط نہیں کر سکتی تھی. اس نے اپنے مخصوص خشک لہجے میں مقابل کو 2 ٹوک جواب دیا اور سائڈ سے نکل گئی. میر فروخ پر لے اسے اپنی غلیظ نظروں سے دیکھتا رہا پھر شانہ چکا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. وہ اب یقیناً پارٹی چھوڑ رہا تھا. عادل جلال نے قدم بے ساختہ اسی طرف اٹھائے تھے. لوگوں کے کہوں آرکیسٹرا کے شور ان سب کے باوجود ایک نے یہ منظر بہت حیرانی سے دیکھا تھا. حسب جانے انجانے میں ٹکراؤ پر 2 بندوں میں تلخ کلامی کیوں نہ ہو بھلا. موم نے مصنوعی خفگی سے دیکھا. اس نے شانے چکا دی. کیوں نہ بھلا. موم نے مصنوعی خفگی سے دیکھا. اس نے شانے چکا دیے. 4 بجے کی فلائٹ ہے تو نہ تمہاری. موم تھوڑی دکھی ہو گئی. میں نہیں چاہ رہا. اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا. واٹ. موم بری طرح چونکی. جی میں نے کینسل کر دی فلائٹ. نہیں چاہ رہا لندن. مستقل پاکستان میں رہوں گا اور بزنس کروں گا. اس کا فیصلہ سن کر موم پر شادی عمر کی کیفیت طاری تھی. اتنا بڑا چینج راتوں میں کیسے اچانک. موم بے حد حیران تھی. بس دل نے کہا تو قدم رک گئے. اس کا انداز شرارتی تھا. خیر جو بھی وجہ ہو مجھے تو تمہارے فیصلے سے بہت خوشی ہوئی. موم کی خوشی پر وہ مسکرا دی. تم آرام کرو. میں تمہارے ڈیڈ کو یہ خوشخبری سناتی ہوں. موم اٹھ کھڑی ہوئی. واٹس ایپ دیکھ لینا. موم یاد دہانی کراتی اٹھ گئی. وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر مصروف ہو چکا تھا. موم کے اصرار پر پرانے واٹس ایپ کھولا. ایک ترہدار حسینہ کی پک تھی. وہ بے دلی سے تصویر ایک کے بعد دوسرے پیچھے کر کے جیسے فارمیلٹی پوری کر رہا تھا. جیسے موم کے کہنے پر بس فریضہ انجام دے رہا تھا. دفتر نظریں ٹھٹکیں. اس نے پچھلی تصویر کو پھر سے اوپن کیا. کوئی حسین محترمہ تھی مگر اس کی نظروں کا مرکز محترمہ کے سائڈ پر کھڑی ہستی تھی. وہ انا ہیرزیب تھی جو تصویر کھینچتے شاید نادانستگی میں کیمرے میں قید ہو گئی تھی. First you caught my eye, then you left my heart. So basically I'm blind, suffocating and heartless. Unless you become mine, I like you. پہلے تم نے نصرہ کو قید کیا
تم نے سانس لینے کے قابل نہ چھوڑا، اب تم نے میرا دل چرا لیا۔ بنیادی طور پر میں اندھا ہوں، بے چین ہوں، دم گھٹ رہا ہے، جب تک تم میری نہیں بن جاتی میں تمہیں پسند کرتا ہوں، کہاں کہاں سے تمہیں ڈھونڈ نکالتا ہوں۔ تصویر کو دیکھتے مسکرایا دفعتاً اس نے سیل فون اٹھایا اور ہیر کا نمبر ڈائل کر بیٹھا۔ السلام علیکم۔ چند پہل کے بعد اس کی آواز سنائی دی۔ اس سے نیند کا شائبہ تک نہیں اٹھا۔ یقیناً وہ جاگ رہی تھی، اتنی رات گئے تک جاگ رہی ہیں۔ وہ بہت اپنائے سے مخاطب تھا۔ اوہ سوری، آئی انڈرسٹینڈ۔ ایک تخلیق کار کو رات کی خاموشی سے عشق ہوتا ہے۔ آپ یقیناً اپنے لکھنے کا انجام دے رہی ہوں گی۔ وہ یوں محو کلام تھا جیسے برسوں سے اس کے درمیان دوستانہ تعلق تھا۔ مسٹر اب ہیں کون؟ دوسری طرف ناگواری سے پوچھا گیا۔ غالباً ابھی تک اس کے نمبر کو سنجیدگی سے نوٹس نہیں کیا گیا تھا۔ آپ یہ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ میر فاروق کو تھپڑ کس نے مارا؟ اس کے لفظوں کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ بری طرح چونکی۔ آپ عادی ارچلال اس حرکت کی وجہ پوچھ سکتی ہو؟ یقیناً سب جاننا چاہتی تھی۔ وائی ناٹ؟ پورا حق حاصل ہے آپ کو۔ مطلب؟ اس کے لہجے اور انداز پر چونکی۔ سارے مطلب سمجھا دوں گا۔ شام 5 بجے آپ کے آفس کے قریبی کافی شاپ پر میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ اس نے یوں اس پروگرام کو گزار کیا جیسے دوسری طرف سے انکار کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ مسٹر ایک منٹ، نہ میں آپ کو جانتی ہوں، نہ پہچانتی ہوں، نہ ہی اس طرح کی دعوت ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ آپ کو میرے بارے میں کس نے مس گائیڈ کیا ہے؟ کسی لگی پٹی کے بغیر اس نے اس پر سے سب واضح کر دیا۔ میں 5:30 بجے تک آپ کا ویٹ کروں گا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ آپ بھلے ساری زندگی ویٹ کریں، میں نہیں آؤں گی۔ وہ جھنجھلا گئی۔ آپ نہیں آئے تو 5:30 بجے آپ کے آفس میں ملوں گا آپ سے۔ وہ ضدی لہجے میں گویا ہوا۔ مسٹر ڈونٹ ڈسٹرب می اگین، میں بہت بزی ہوں، دوبارہ کال کرنے کی زحمت کر کے میرا لکھنے کا موڈ خراب نہ کیجیے گا۔ وہ شاید اسے سڑک چھاپ لوفر سمجھ رہی تھی، تبھی ترچ لہجے میں سنا کر کال بند کر دی۔ جن کی آنکھوں میں بستی ہو انہیں نیند نہیں آتی۔ مجھے ان پیلز کے سہارے نہیں جینا ادھوری ذات دکھ ادھوری بات سے گہرا ہوتا ہے۔ تمہاری خاموشی مجھے کھوکھلا کر رہی ہے، دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ بے مطلب زندگی کی وجہ تم ہو۔ درد کا اتنا کاری پار تھا کہ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ رو رہی تھی، شدت سے تڑپ رہی تھی، مگر بے کسی کا بھی عالم پہ عالم تھا کہ اسے اپنی آواز حلق میں گھونٹتا پا رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کے رونا چاہتی تھی، بے بس تھی۔ وہ ٹائپ پر کافی شاپ پہنچ چکا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 5 بجا چکی تھی اور اب آگے کا سفر طے کر رہی تھی۔ اس کی نظریں اپنی مضبوط کلائی پہ بندھی ریسٹ واچ پر تھی۔ 5:25 ہو چکے تھے۔ I don't need a coffee to start my day with a bang. I just need to look at your smile. تیری مسکراہٹ دیکھ لوں تو دن اچھا گزرتا ہے۔ مجھے کافی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ والٹ سے پیسے نکال کر وہ پلیٹ میں رکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انا ہیر صاحب فون پر مصروف گفتگو تھی۔ سحر آپ کا آرٹیکل کچھ تشنگی لیے ہوئے ہے، بہتر ہوگا آپ اسے دوبارہ پڑھیں اور مزید اچھا لکھ کر بھیجیں۔ وہ نئی آرٹیکل رائٹر سے مخاطب تھی جو پیون دروازے بچا کر اس کے روم میں داخل ہوا۔ وہ بھی فون سے فارغ ہو چکی تبھی پیون نے مدعو بیان کیا۔ میم، کوئی عادی اور جلالہ سے ملنا چاہتا ہے۔ کس سلسلے میں؟ اپنی میز پر بکھرے کاغذات میں اسے کوئی کاغذ دریافت کرنے میں اس کی صحیح میں مصروف تھی، تبھی تو بے جھبی سے جواب دیا۔ وہ پیون کو ہچکچا گیا۔ بولیں بھی، وہ ابھی تک کاغذات کے گورکھ دھندے میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے 5 بجے آپ کے ساتھ کافی پینے کا پلان کیا تھا۔ پیون 5 بیچارہ کچھ زیادہ بزدل لگ رہا تھا۔ اس قسم کے پیغام سے یا پھر انا ہیر صاحب کی شخصیت کا اثر تھا جو بول نہیں پا رہا تھا۔ پیون نے پیغام ملنے پر عادی اور جلال کو عجیب نظروں سے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کے رکھ رکھاؤ پر وہ پیغام لے کر بچارت مجبوری آ گیا۔ کافی؟ وہ تحیر سے دوہرا کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ ایک سانے کو ساکت رہ گئے۔ وہ کاغذات کی نظریں اٹھا کر پیون کو دیکھنے لگی جو آپ کا منتظر تھا۔ رات کو کی کال محافظے کی میں گونجی جیسے وہ فراموش کر چکی تھی۔ آپ نہیں آئیں تو 5:30 بجے میں آپ کے آفس میں ملوں گا آپ سے۔ اس کی نظریں بے ساختہ وال کلاک پر اٹھیں جہاں 5:30 بج رہے تھے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ وہ حیرت سے نہیں نکلی۔ اس کے گمان میں نہیں تھا کہ وہ کریزی شخص اپنی بات کو عملی جامہ پہنچانے آ جائے گا۔ عادی ارچلال۔ پیون نے اس کی بات بے یقینی کو یقین کا لباسہ دیا۔ بھیجیں انہیں اندر۔ کاغذات کا بلندہ سائڈ پر رکھ کرتے وہ ایک طرف پڑی۔ السلام علیکم۔ ہلکی سی دستک دے کر کوئی اندر آ چکا تھا۔ انا ہیر صاحب ریک سے کتاب نکالتی پلٹی۔ عادی اور چلال چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی میز تک آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ اسے دیکھ کر وہ کتنے حیران تھی، یہ اس کے چہرے سے صاف نظر تھا۔ بیٹھنے کی اجازت ہے؟ عادی اور چلال کو اس کے چہرے کی بے یقینی لطف دے رہی تھی۔ جی پلیز۔ چیئر کی سمت اشارہ کرتی کتاب میز پر رکھ کر وہ بھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ آپ نہیں آئی لیکن دیکھ لیں، میں نے اپنی بات کا پاس رکھا۔ مسکراتے ہوئے پھر دور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کی نسبت وہ اس کے وقت سادگی میں تھی۔ اورنج رنگ کے سوٹ میں ملبوس میک اپ کی
کے نام پر لپسٹک لگائے بیٹھی تھی، مگر اسے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر انا ہرزیب نے صرف ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ سوچا مل کے آپ کو یقین دلاؤں کہ نہ تو میں گونگا ہوں، نہ سڑک چھاپ لوفر۔ غالباً انا ہرزیب کی وہی حالت ہو گئی جو پہلی عادی اور جلال کی ہوئی تھی۔ وہ بھی ساکت پوچھ بولنے سے قاصر نہیں نظر آ رہی تھی۔ میرا نمبر کہاں سے لیا؟ میر فاروق کو تھپڑ کیوں مارا آپ نے؟ وہ اپنا شک دور کرنا چاہتی تھی کہ شاید اس نے اپنی خار نکالی ہو۔ ڈیزرونگ بندہ تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے پرسکون انداز کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ آپ کے آفس میں مہمان کو چائے، کافی، گرین ٹی نہیں پوچھتے؟ وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ جی، زبردستی کے مہمان کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ اس کے جتانے انداز پر عادی اور جلال کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ بہت سپوکن آؤٹ میں ہے، وطن بھی ذلیل نہ کرتی۔ انا ہیر انٹرکام اٹھا چکی تھی۔ 2 کافی بھیج دیں۔ انٹرکام پر ہدایت دے کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کا تعارف؟ وہ غالباً عادی اور جلال نامی مسٹری کو سلجھانا چاہتی تھی۔ نام عادی اور جلال، ڈیڈ سعودی عربیہ میں مقیم ہیں، 4 بہن بھائی ہیں۔ میرا پہلا نمبر ہے، سافٹ ویئر اور سول انجینئر ہوں۔ 1 ماہ قبل لندن سے لوٹا ہوں اور اب مستقبل پاکستان میں رہنے کا پلان ہے۔ وہ کالج بوائے کی طرح سنجیدگی سے اپنے متعلق انفارم کرا تھا۔ پیون کے آمد اور کالب کا مفہوم سمجھنے سے ابھی تک قاصر ہوں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی کہ عادی اور جلال نے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ وٹ، آئی ایم ان لو ود یو۔ اس کے بے دھڑک بولنے پر انا ہرزیب کی کشادہ آنکھیں مزید کشادہ ہو گئیں۔ آئی واننا لیو ان اے ورلڈ ویئر اونلی یو اینڈ می کین ایگزسٹ۔ میں ایک ایسی دنیا میں جیتا ہوں جہاں صرف میں اور تم ہوں۔ عادی اور جلال اپنی بات کہہ کر کمال سکون سے کافی کے سپ لینے لگا۔ کیا بکواس ہے یہ مسٹر، جس فیلڈ سے ہوں جہاں لڑکیوں کی کمی نہیں، صبح دوپہر شام کوئی ایسا پہر نہیں جو خالص قسم کے جملے سننے کو نہ ملتے ہوں، مگر مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ سخت پرانگی ہوئی۔ نہ میں آپ کی فیلڈ سے ہوں، نہ مجھے فلرٹ کا شوق ہے۔ آپ کو پہلی بار دیکھ کر کچھ ہوا تھا، سحر زدہ کیفیت کا شکار ہو چکا تھا، پھر آپ کو بہت سوچا۔ کل میر فاروق کے ساتھ جو ہوا وہ صرف آپ کے لیے ہوا۔ مجھے اس سے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی شخص آپ کے قریب آئے یا آپ کو تنگ کرے۔ انا ہرزیب سنجیدگی سے اس کے لفظوں کو پرکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، آپ کے ساتھ اپنی زندگی کو مکمل اور خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، ہر قیمت میں آپ کو بانا چاہتا ہوں۔ عادی اور جلال کا لہجہ مضبوط اور تو ٹوک تھا۔ محبت آپ کو ہوئی ہے، مجھے نہیں۔ گاٹ اٹ؟ بے حد جتاتا ہوا لہجہ تھا۔ آپ کو بھی ہو جائے گی۔ نظریں اس کے چہرے پر جمائے وہ بے حد پر یقین تھا۔ انا ہرزیب کے ہاتھ ایک لمحے کو لرزے۔ شادی کر لیں مجھ سے؟ مگر ہاتھ میں تھامے وہ بغور سے ہی دیکھ رہا تھا۔ انا ہرزیب بری طرح جھٹکی۔ یہ شخص اس کی سمجھ سے قاصر نظر آ رہا تھا۔ جو دوبارہ کے ٹکراؤ، وہ 1-2 بار کی کال کے بعد محبت کا دعویٰ نہ صرف کر رہا تھا بلکہ شادی کا پیغام دے رہا تھا۔ میرے بارے میں کچھ بھی نیگیٹو سوچنے سے پہلے یہ ضرور یقین کیجیے گا کہ میں فیصلہ ایک بار کرتا ہوں اور اس پر آخری دم تک قائم رہتا ہوں۔ کوئی بھی صورتحال میرے فیصلے کو بدلنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ آپ کی ہر صورت آپ ہی کی صورت ہے جس نے مجھے مستقل لندن شفٹ ہونے سے روکے رکھا۔ میری محبت کی عمر بھلے چند دنوں پر محیط ہے، مگر اس کی جڑیں کاٹنا اب ناممکن ہے۔ آئی نیڈ یو۔ عادی اور جلال ضدی بچے کی طرح اس کی چاہ پر مچل رہا تھا۔ مزید خاموش اپنا انا ہرزیب کے لیے مشکل ہو گیا۔ مسٹر عادی اور جلال، آپ کو شاید بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ آپ شاید اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں کہ میں میرڈ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ انا ہرزیب نے شاید کوئی دھماکہ کیا تھا۔ گرم کافی کا مگ عادی اور جلال کے ہاتھ پر چھلک گیا۔ اپنے ہاتھ پر گرے گرم کافی کی جلن کو نظر انداز کر کے وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہو شٹ! فکر مندی سے اس کے ہاتھ کو دیکھتی انا ہرزیب نے ٹشو باکس اس کی طرف بڑھایا۔ آر یو سیریس؟ زمانہ بھر کی بے یقینی اس کی نظروں میں آ سمائی تھی۔ 100%! انا ہرزیب نے اس بات پر زور دے کر کہا۔ وقت کا احساس کرتے ہوئے کچن میں آ تو گئی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آئل کی جگہ جب اس نے پانی ڈال دیا اور چائے کی پتی کی جگہ جب لال مرچ پاؤڈر ڈال دیا تو اسے اپنی مخبوط الحواسی کا شدت سے احساس ہوا۔ تھک کر اس نے پین کو کوکنگ رینج پر رکھ دیا اور کمرے میں واپس آ گئی۔ سیل فون اٹھا کر اسے مشہور ریسٹورنٹ کا نمبر ڈائل کیا تاکہ ہوم ڈیلیوری کے لیے کچھ آرڈر کر سکے۔ یس سٹی ہاسپٹل۔ دوسری طرف سے آتی آواز۔ اس نے فون سے ہٹا کر اسکرین کو گھور کے دیکھا۔ ریسٹورنٹ کی بجائے ہاسپٹل کیسے کال گئی تھی؟ اوف! فون بیڈ پر پھینک کر وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ بے بسی اور بے چینی عروج پر تھی۔ یہ سب مزے کا ہے۔ حنزہ نوڈلز کو فورک پر رول کرتا اس سے مخاطب تھا۔ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی کباب کی ٹرے میز پر رکھتی وہ بھی بیٹھ گئی۔ حنزلہ کے اسکول میں اینول فنکشن ہے، آپ تھوڑا ٹائم نکال لیجیے گا۔ انا ہرزیب نے فائز حیدر کی پلیٹ میں کباب سرو کرتے ہوئے کہا۔ سوری، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، تم چلی جانا۔ فائز حیدر کی نظریں سیل پر لگی ہوئی تھیں۔
فائز حیدر کی نظریں سیل پر لگی ہوئی تھی۔ نوالا منہ میں ڈالتے مصروف انداز میں ٹیکسٹ ٹائپ کرنے لگا۔ مصروف میں بھی ہوتی ہوں، وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ فائز حیدر نے جیسے کوئی توجہ نہیں دی، وہ بچوں کے سامنے بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہ گئی۔ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ بچوں کو سلا کر اپنے معمولات نمٹا کر آئی تو فائز حیدر کو اس کی خاموشی کا احساس ہوا۔ کچھ نہیں۔ صبح کا نیوز پیپر چہرے کے آگے کیا، اس نے روکھے لہجے میں کہا۔ یہ اس کا مخصوص جملہ ہوتا تھا ناراضگی جتانے کا۔ انا میں کل بہت بزی ہوں، بچوں کے اسکول نہیں جا سکتا، تم اس لیے ناراض ہو رہی ہو نا؟ وہ اس کے آف موڈ کی وجہ جان گیا تھا۔ بزی میں بھی رہتی ہوں فائز، میری بھی اپنی پرسنل لائف، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، تو چھوڑ دو۔ جس طرح پہلے زندگی گزار رہی تھی اسی طرح گزارو۔ کس نے کہا تھا تمہیں پھر سے اس فیلڈ میں آنے کو؟ بجائے اپنی غلطی ماننے کے فائز روایتی شوہروں کی طرح اس کی خامیاں گنانے لگا۔ جس طرح ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح ایک ناکام عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، جو اس کی قابلیت عملیت کو دبا کر صرف جھاڑو لگانے کا خواہش مند ہوتا ہے، صرف گھر کا کام کروانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ صرف گھر کا کام کروانا ہے تو مرد شادی پڑھی لکھی ہم سفر کی بجائے ماسی کا انتخاب کیوں نہیں کرتا؟ 8 سال مڈل کلاس عورت کی طرح گھر بچے شوہر کو دے کر میں نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی ہیں، لیکن سارا دن اکیلی رہ کر ناکامی محرومی کا شکار ہونے لگی تھی، لیکن میری ذات مائنس ہونے لگی تھی۔ گھر کو بھی سپورٹ کی ضرورت تھی، ایسے میں فیلڈ میں تو اس میں برائی کیا ہے؟ گھر کو بھی تو مینیج کر رہی ہوں۔ اناہیر کو فائز کا اس کی قربانی کو پس سے پش ڈال کر اس کے گھردار کو دوش دینا گزرا، تو پھر شور کیوں کر رہی ہو؟ جب میں نے تمہاری مصروفیات سے کمپرومائز کر لیا تو میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ، تو تم بھی اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ فائز حیدر اصلی بے حسی سے بولا۔ بچے صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتے، آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، گلہ کرتے ہیں۔ آپ کو آؤٹنگ کا بھی بولوں تو آپ صاف انکار کر دیتے۔ اناہیر صاحب کو فائز حیدر کی لاپرواہیاں پہلے بھی کھلتی تھی، لیکن جب تک یہ لاپرواہیاں اس کی ذات تک تھیں وہ نظر انداز کرتی تھی، لیکن اب وہ صرف عرصہ سے نوٹس کر رہی تھی۔ فائز حیدر بچوں کو بھی نظر انداز کرنے لگے۔ صبح کا نکلا رات کو آتا، اس کے بچوں سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کی بات بڑھتی اناہیر نیوز پیپر لے کر اسٹڈی روم کا رخ کر چکی تھی۔ Nobody knows me the way you do. Nobody can read my eye the way you see. Nobody can feel my soul the way you touch. Nobody owns my heart the way you feel. But you. کوئی مجھ سے نہیں جانتا جس طرح تم کرتے ہو، کوئی بھی میری آنکھ میں نہیں پڑ سکتا جس طرح تم دیکھتے ہو، کوئی بھی میری روح کو محسوس نہیں کر سکتا جس طرح تم چھوتے ہو، کوئی بھی میرے دل کا مالک نہیں جس طرح تم محسوس کرتے ہو، لیکن تم۔ اس کے لفظوں کا ایک سحر تھا جو اس کے ارد گرد تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ زندگی بعض اوقات اتنی تلخ حقیقت لے کر سامنے آتی ہے کہ زمین اور دل اسے قبول کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ عادی اور جلال کے لیے بھی حقیقت ناقابل قبول ہو رہی تھی۔ اناہیر صاحب جسے اس نے اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھ لیا تھا، چند دنوں کی محبت میں جسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا، وہ ایک جھٹکے میں اسے خود سے بہت دور کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ ایک ایسی آہنی دیوار آ گئی تھی کہ اس سے سر ٹکرا کر وہ لہو لہان ہونے لگا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی دسترس سے دور نظر آتی اناہیر صاحب کو فراموش کر کے وہ اپنی دنیا میں واپس مگن ہو جاتا، مگر کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ نہ اس کی سوچ بدلی تھی، نہ اسے اپنی شدت میں کوئی کمی نظر آئی تھی۔ اتنی بڑی حقیقت کہ جسے وہ چاہنے لگا تھا وہ پہلے ہی کسی کی زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ کسی کی رفاقت غربت میں اس کے ماہ و سال گزرے تھے، اور ان ماہ و سال کی دو نشانیاں اس کے سنگ تھی۔ ایک آگ سی تھی جو سینے پر جل اٹھی تھی۔ اندیکھے انجانے شخص سے بے حد نفرت محسوس ہو رہی تھی، جو اس سے پہلے اس کی محبت کے حقوق اپنا نام لکھوا چکا تھا۔ اناہیر صاحب، یہ حقیقت میرے لیے جان لیوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے اب بھی شدید محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں اس دم کا انتظار کروں گا جب آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ اپنی بات اس تک پہنچانے سے چوکا نہیں، بنا اسے کچھ کہنے کا موقع دیے وہ اپنی سنا گیا۔ عادی اور جلال ایک لاحل چیز کی ضد کر رہا تھا۔ اب سمجھدار انسان ہے، لا حاصل سفر کبھی منزل تک نہیں لے جاتے۔ وہ ناصحانہ انداز میں سمجھانے لگی، ابھی تو سفر کی شروعات ہے، حاصل اور لا حاصل کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہے؟ میرے جذبوں میں شدت ہوگی تو آپ مجھ سے ملیں گی۔ کبھی کبھی ہم جسے منزل جانتے ہیں آخر پڑاؤ سمجھ کر ستانے لگتے ہیں، اس دم پر کھلتے ہیں تو ابھی حالات سفر میں تھے۔ یہ عارضی پڑاؤ تھا، مستقل ٹھکانہ تو نہیں، تو کہیں اور ہے۔ عادی اور جلال کا لہجہ اتنا یقین بھرا تھا کہ ایک لمحے کو اناہیر صاحب کی زبان گنگ رہ گئی۔ ہم محبتوں میں درختوں کی طرح ہیں جانا،
जहाँ लग जाएं वहीं मुद्दतों खड़े रहते हैं। तुमसे अच्छी कोई भी नहीं है। तुम क्या हो ये मुझसे पूछो कोई। मेरे नज़र में तुम्हारी बहुत अहमियत है। सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। जब तुम मुझे इग्नोर करती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। When I give you time, it means I'm giving you a portion of my life and I'll never come back. So don't waste my time. I want to make it beautiful only with you. मैं तुम्हें वक्त देता हूँ जब इसका मतलब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दे रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तो मेरा वक्त ज़ाया ना करो। मैं अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ। और उसने अपने चुपके से फ़ोन बंद कर दिया। हंसला और मीरब एक ही स्कूल में ज़ेर तालीम थे। फंक्शन में दोनों ने भरपूर हिस्सा लिया था। ऑडियंस में बैठकर इना हरज़ैब अपने बच्चों की बेहद हौसला अफजाई कर रही थी। जहाँ बच्चे इना हेर को देखकर खुश थे वहीं फ़ाइज़ को मिस कर रहे थे। तमाम ही बच्चों के पेरेंट्स आए थे और जब वो एक दूसरे से अपने बच्चों की सलाहियत डिस्कस करने लगते तो इना हरज़ैब को खलश सताने लगता। फ़ाइज़ हैदर सिर्फ आज ही नहीं उसे दुनिया को मुकाबल करने को तन तनहा छोड़ा था। वो शुरू से ही ऐसा था। उसे बहुत अच्छी तरह याद था हंसला की पैदाइश पर वो हॉस्पिटल भी उस वक्त पहुंचा था जब हंसला को आए भी 2 घंटे हो गए थे। ऐसे वक्त में जब औरत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत शरीके सफ़र की होती है, फ़ाइज़ उससे दूर था। उसकी तकलीफ़ की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई थी। गिला करने के बाद में माज़रत करके अपनी मसरूफियात की कहानी सुनाता रहा। अनाहीर ने भी दरगुजर कर दिया, लेकिन जब मीरब की बारी भी दर्द का सफ़र अकेले तय करना पड़ा तो उसे फ़ाइज़ का लफ्ज़ों की सदाकत का बहुत अच्छे से एहसास हो गया था। नाराज़गी जताते पर फ़ाइज़ एकदम भड़क उठा था। दुनिया का कौन सा अनोखा काम किया है तुमने? उस रोए ज़मीन पर 1 मिनट बाद हर औरत बच्चे को जन्म दे रही है, तो क्या सारी औरतों के मियाँ इन घंटों से लगे बैठे उनके घुटनों से लगे बैठे उन औरतों को भी देखा है करो जिनके मियाँ दियारे गैर में रहते हैं, साल में 1 बार आते हैं और उस बच्चे का तोहफ़ा दान करके चले जाते हैं और उनके पीछे वो औरतें बच्चे को भी सेंचती हैं और पैदा भी करती हैं। मियाँ को बुलाकर सराहने नहीं बिठा लेती। यहाँ बैठकर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? फ़ाइज़ के चिढ़ के मफज़ल तकरीर पर वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी और बोलने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ दर्द मंद दिल होता है। जबकि फ़ाइज़ हैदर वो दिल नहीं रखता था। वो कब बीमार होती थी, उसे कब कोई तकलीफ़ होती थी। फ़ाइज़ हैदर 9 सालों में हकीकत से शायद एक आध बार ही वाकिफ़ हुआ था। हाँ, लेकिन जब उसके सर में भी दर्द होता था तो पूरा घर सर पर उठा लेता था। उसकी ख्वाहिश होती थी अना हरज़ैब बस उसकी खिदमत पर मामूर होते हैं कुछ लोग जिन्हें सिर्फ अपनी तकलीफ़ पर दर्द का एहसास होता है। दूसरों का दर्द उनकी नज़र में दर्द कब होता है। वह सहाफ़त की दुनिया की जानी मानी हस्ती थी। उसके लिखे कालम और एडिटोरियल को अहले अदब फसाहत और बलागत पर आखिर तस्वीर करते थे, मगर घर में मसाइल से निपटती वो आम सी औरत थी जो जान मार कर भी ख़ुद को मनवा ना सकी। उसकी सारी अलमी अदबी खिदमत घर की चौखट से बाहर रहती थी। खिदमत उसने घर में भी इंजाम दी थी, मगर गरां कदर खिदमत पर नज़र अल्तफ़ात डाले बगैर उसकी कुर्बानियों की सरसराफी की जाती थी। बस उससे मज़ीद की उम्मीद की जाती थी। मॉम डैड मैं भी आपके साथ होते तो कुछ अच्छा होता ना। हंसला अपनी ट्रॉफ़ी उठाए और सुरता था। अना हरज़ैब के पास उसे बहलाने के लिए जैसे लफ्ज़ों का गाल पड़ गया। मुकाबलों में दोनों ने पोजीशन ली थी। अब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मौजूद थे। ऐसे में हंसला पर कनूतियत का गहरा असर था। वो देखें मेरे बेस्ट फ्रेंड असद को, वो कैसे अपने बाबा की गोद में चढ़ा हुआ है जबकि वो 3rd आया है और मैं फर्स्ट। अना हरज़ैब के अंदर जैसे सन्नाटा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वैसा क्यों बोले, ये क्या करे कि हंसला की महरूमी दूर हो जाए। बेटा डैड बिज़ी होते हैं, वो मुश्किल बोल सकी। जब वो अपने दोस्तों की पार्टीज इंजॉय करते हैं तो बिज़ी नहीं होते। हंसला क्लास 1 में पढ़ता मगर बेहद शार्प बच्चा था। उसकी गिले करती नस्लें और दुखी दिल के सवाल का जवाब अना हरज़ैब जैसी लखारी के पास नहीं था। वह स्कूल की खारजी रास्ते की तरफ जा रही थी। हंसला दुखी दिल से उससे बातें करता चल रहा था तो मीरब अपना अवार्ड उठाकर कनाचे भरती जा रही थी। यो ना मॉम, दुनिया में सबसे लकी बच्चा कौन होता है जिसके पेरेंट्स उससे बहुत मोहब्बत करते हैं? मेरी क्लास के तमाम बच्चे लकी हैं सिवाय मेरे। ये हंसला पहले भी फ़ाइज़ के हैदर को मिस करता था, मगर अब जो वो बड़ा हो रहा था उसकी कैफियत लफ्ज़ों का रूप धारने लगी थी। हंसला आप ऐसे ना सोचो बेटा, डैड लव यू। हंसला नागवारी से कहकर लंबे लंबे कदम उठाया, उससे आगे निकल गया। अना हरज़ैब उसके पीछे लपकी थी। अब वो खारची गेट से सड़क पर आ गए थे। ये एक रवादार सड़क थी जहाँ से गाड़ियों का गुजर भी हो रहा था। गो कि छुट्टी के वक्त उस सड़क पर ट्रैफिक की रवायत में सुस्त रवि थी, मगर उस वक्त के चौंके लोग वक्फे से निकल रहे थे। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक हंसला की ज़िद रंजी की तरफ से वो उसकी तरफ से
اس بری طرح متوجہ تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ میرب سے غافل ہو چکی تھی۔ وہ جب تک میرب کی طرف متوجہ ہوئی، فضا میں ٹائر کی چرچرانے کی آواز شدت سے گونجی تھی۔ میرب آئس کریم کے لیے اندھا دھند بھاگی تھی اور تیز رفتار کار کی زد میں آ گئی تھی۔ 4 سالہ میرب کار کی زد زوردار ٹکر سے دور جا گری تھی۔ میرب وہ دیوانہ وار چیخی میرب کی طرف بھاگی تھی۔ میرب سڑک پر خون سے لت پت پڑی تھی۔ میرب بیٹی کے خون آلودہ چہرے کے ہاتھوں میں بھر کر وہ اسے سینے سے لگائی۔ somebody help me please، جان جگر کو خون میں نہایا دیکھ کر وہ شدت سے رو پڑی۔ لاؤں گا کہاں سے جدائی کا حوصلہ، اس قدر میرے قریب آ گئے ہو تم۔ وہ سخت بے چین تھا، کل چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ سیرت کی بے رنگی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی رنگین تو پہلے بھی نہیں تھی، مگر اب تو جیسے آتی جاتی سانس بوجھ گئی تھی۔ جب کسی کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہو، وہ آپ کے پاس نہ ہو، اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ کبھی جان نہیں پاؤ گے۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، آپریشن کروا لو، دوستوں اور رشتہ داروں کی دوڑ اور لگوا لو عبادت کے نام پر۔ وہ جو مریضانہ مسکراہٹ سے اس کا خیر مقدم کر رہا تھا بری طرح چڑھ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جان بوجھ کر اپینڈکس پا لیا ہے، ڈاکٹر کو انوائٹ کیا ہے، آئے نہ چیڑنے مجھے۔ مرتضیٰ کے چڑھنے کے کہنے کی عادی در جلال کا کہکہ بے سکتا تھا۔ زیادہ گرمی نہ دکھائیں، ٹانکیں ادھر جائیں گے۔ عادی اور جلال کے ساتھ عمرو خان بھی مرتضیٰ کی ٹانگ کھینچنے سے باز نہ آیا۔ ادھر جائیں گے، میں کوئی امن کا گولا ہوں؟ اوہ نکل جاؤ، دفعہ ہو جاؤ تم دونوں۔ مرتضیٰ چڑھ کے بری طرح چلایا، ہائے! مگر جب قوت کی گویائی کا اثر ٹانگوں پر برا پڑا تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کراہ رہ گیا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں نکلا۔ عادی اور جلال چلانے سے باز نہیں آیا۔ اللہ تم جیسے ذلیل کزنز کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ مرتضیٰ کراہ آیا، اوہ سن لی، اللہ نے تیری اولڈ از گولڈ، دعا غم نہ کھائیں۔ روحان نے اس طفل تسلی دی۔ تینوں کزنز اب ہونے کے ساتھ بیسٹ فرینڈ بھی تھے، خصوصاً روحان اور عادی ایک دوسرے کے جگر تھے۔ مرتضیٰ چچا ذات تھا، وہ دونوں اس کی عادت کے لیے ہاسپٹل آئے تھے، مگر اس کی عادت سے زیادہ بے چارے کی کھنچائی کر رہے تھے۔ جب تک دونوں نہیں آئے مرتضیٰ خود کو مریض سے سمجھ رہا تھا، مگر ان کے آنے کے بعد سے جیسے کمرے میں رونق آ گئی تھی۔ مرتضیٰ بھی کچھ دیر کے بھول گیا تھا کہ وہ مریض ہے۔ اوہ یار اتنی دیر ہو گئی، چل عادی اٹھ چلتے ہیں۔ روحان کی نظر ریسٹ واچ پر پڑی تو وہ عادی اور جلال کا ہاتھ تھامتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جانا ہے جو اتنی بے چینی ہے؟ مرتضیٰ ان کی کمپنی انجوائے کر رہا تھا۔ اوہ یار امی نے ایک پاؤ دہی لانے کو کہا تھا، اور عادی کے ساتھ تیری عیادت کو آ گیا۔ اب تیری اتنی دیر سے گھر گیا تو میری لسی بن جائے گی۔ روحان کی معصومیت قابل دی تھی۔ جھوٹے، یہ بول نہ منگیتر کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہے۔ عادی نے مسکراتے ہوئے اس کا بھانڈا پھوڑا۔ روحان سر کھچا کے رہ گیا، کیسے کمینے دوست ہو، میں یہاں ہاسپٹل میں مرا ہوں اور تو ڈیٹ پر جا رہا ہے، ذرا شرم نہیں بچی تو تجھ میں؟ مرتضیٰ کے دہائی سننے سے تعلق رکھتی تھی تو کون سا کومے میں چلا گیا جو میں اپنی ڈیٹ کینسل کر دوں؟ اللہ اللہ کر کے تو وہ ہوش کا موڈ ٹھیک ہوا ڈیٹ کے نام پر، اور تو پھر سے بانی پت کی جنگ چھڑوانا چاہ رہا ہے۔ روحان دو بداغ مقابلے پر آیا، دفعہ ہو جاؤ یار فوراً اس سے پہلے، ورنہ میں جیپ بھر کر مہوش کے کان بھروں گا۔ تیری بے حس فطرت پر تو ویسے ہی لعنت بھیج دینا چاہے۔ مرتضیٰ کے کچھ بننا پڑا تو حسب طاقت دھمکی دے دی، سر بہت شور ہو رہا ہے، ملاقات کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ اچانک کہیں سے نرس نکل آئی، ہاں چاہ رہے ہیں میں، ہم نے کون سا یہاں ڈسکو ڈانس کرنا ہے؟ روحان نے پاؤں کو ڈانس کے اسٹائل سے ہلایا تو نرس اسے عجیب نظر سے دیکھتی رہی، پھر شرمانے لگی۔ یا اللہ، یہ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گیا، خالی اپینڈکس کو آپریشن کیوں ہوا ہے میرا؟ مرتضیٰ ماتھا پیٹے خود کو برس سے کوسنے لگا۔ اوہ تم دونوں انسان کے پتر بنو۔ عادی اور جلال میں مشکل ہنسی روکی تھی۔ اوکے کامریڈ، پھر چکر لگاتے۔ عادی التوائی کلمات ادا کرتے۔ مرتضیٰ سے میرا تھا آپریشن کروا کے کون سا اس کا رتبہ بڑھ گیا ہے؟ عادی جو تو اسے عزت دے رہا ہے، ابھی ڈسچارج ہو کر گھر آ جا، سسٹر سے زیادہ خدمتیں نہ کرائیں۔ روحان پہلے عادی پھر مرتضیٰ سے مخاطب تھا، اور مرتضیٰ جو جنٹلمین والی مسکراہٹ سے جانے میں لگا تھا اس کے لپ سے کڑ گئے۔ عادی اس کمینے کو لے جا یہاں سے، ورنہ خون ہو جائے گا میرے ہاتھوں سے۔ مرتضیٰ اسے گھور رہا تھا۔ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے عادی اور جلال کی نظر یوں ہی چلتے چلتے ہاسپٹل کے کوریڈور سے ہوتی واپس بائیں سائڈ پر ٹھہر گئی تھی۔ سامنے موجود ہستی کو وہ پلک جھپکتے میں سب پہچان سکتا تھا، وہ اناہیر زیب تھی۔ وہ اس وقت وائٹ سوٹ میں بلبوس تھی، مگر تازہ خون سے عادی سے زیادہ شرٹ رنگی تھی۔ وہ بے قراری سے ڈاکٹر سے کوئی بات کر رہی تھی، ساتھ اس کا سیل فون کان سے لگا ہوا تھا۔
ساتھ چلتے روحان کو یکدم فراموش کر کے اسے بھاگ کر اپنے اور اس کے درمیان کا فیصلہ طے کیا، اور وہ جب تک اس تک آیا ڈاکٹر ہٹ چکا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں سیل فون سے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اناہیر اس کی پکاری معمولی سی تیزی ہو گئی اور بڑی عجیب پکار تھی۔ اناہیر سے پریشانی کے باوجود اس غیر معمولی پکار پر سیدھا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ خون؟ عادی اور جلال دیوانوں کی طرح اس کی رنگین شرٹ اور دوپٹے کو خوف سے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر اسے اختیار ہوتا تو شاید وہ ٹٹول کر اس کے زخم ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اناہیر صاحب بھی اسے ایک دم سامنے اور پریشان دیکھ کر چند ثانیے غائب دماغی سے دیکھتی رہی۔ آر یو اوکے؟ ٹیل می، کوئی واٹ از رانگ ود یو؟ عادی اور جلال کی آنکھوں سے دیوان کی خوف چھانکنے لگا تو روحان بھی ناسمجھا انداز میں عادی اور جلال کی تقلید میں قریب آ گیا اور اب سائڈ پہ ہو کر صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتا۔ عادی کے لہجے کی بے قراری اسے چنبے میں ڈال گئی تو سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ عادی اسے کیسے جانتا تھا؟ سامنے موجود ہستی سے اس کا ایک کنیکشن تھا، یہ وہ گتھی تھی جو عادی سلجھا سکتا تھا۔ اناہیر، مطلب میرے ثبت کا امتحان، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عادی اور جلال بے چارگی سے مٹھیاں بھیجنے لگا۔ اناہیر ساکت نظر سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، وہ عجیب غائب دماغی کا شکار نظر آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر پھر اب ان تک آیا۔ عادی اور جلال کو اناہیر صاحب کے قریب دیکھ کر ایک نظر ڈالی اور پھر اناہیر سے مخاطب ہوا۔ بلڈ کا انتظام ہوا؟ ڈاکٹر انتظار کر رہا تھا، وہ سیل فون کو گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر کائنڈلی ٹیل می واٹ ہیپن ٹو ہر؟ ڈاکٹر مہربانی کر کے آپ مجھے بتائیں کیا کریں ان کے ساتھ؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ڈاکٹر نے ایک نظر عادی اور جلال کے فکر مند چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے؟ ڈاکٹر نے اسے دیکھنے بعد ایک نظر اناہیر کے بدحواس چہرے پر ڈالی۔ ریلیٹیو ہے، آپ بتائیں۔ وہ بے چین تھا۔ ان کی بیٹی کا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاتھ کی ہڈی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہے، سر پر گہری چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے خون کافی بہہ چکا ہے، فوری بلڈ چاہیے تاکہ اسے آپریٹ کر سکے۔ تفصیل ڈاکٹر نے گوش گزار کر دی۔ ہم 2 ڈونر آن دس اسپاٹ ہیں، باقی ابھی بھی ارینج ہو جائے گا، آپ آپریشن کی تیاری کریں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر اس سے نظر اندیکھا۔ رومان، جتنے بلیڈنگ میں انہیں ٹچ کرو۔ رومان عادی کا حکم ملتے ہی سر ہلا کر سیل فون پر لگا تھا۔ آپ آئیں میرے ساتھ تاکہ آپ کا بلڈ سیمپل لے کر آپریشن کی فارمیلٹی تو پوری کی جا سکے۔ ڈاکٹر کے اشارے کرنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ تو یہیں رکنا، ان کا خیال رکھنا، میں آتا ہوں۔ عادی رومان سے مخاطب تھا، اشارہ اناہیر کی طرف تھا جو دیوار سے لگی سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے حد خاموش بیٹھے حنزلہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ اس چہرے کی معصومیت میں اتنا اثر تھا، خرید لی اس نے ایک ملاقات میں زندگی میرے ساتھ ساری دنیا ہوتی، مگر ان میں کمی تو صرف تمہاری ہے، اور یہ ایک کمی ساری دنیا کو مائنس کر دیتی ہے۔ تم نہ ہوئی تو یہ زندگی بہت بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ میں اگر جیوں گا تب بھی وہ زندگی ہونا ہوگی، ایک بوجھ کی طرح خود کو گھسیٹتا پھروں گا۔ وہ شرٹ کی آستینیں نیچے کرتا نمودار ہوا تھا۔ جتنی دیر اس کے جسم سے خون نکلتا رہا وہ ان دیکھی معصوم پری کے لیے دعا گو تھا۔ باہر کھڑی اناہیر صاحب کی فکر مندی سے اسے کھل رہی تھی، اس کی خواہش تھی پلک جھپکتے معصوم پری ٹھیک ہو جائے، اناہیر صاحب پرسکون ہو جائے۔ ایک نظر اناہیر صاحب پر ڈال کر وہ رومان کی طرف متوجہ ہوا جو سائڈ پر کھڑا تھا۔ 4 سے 5 بلڈ بیگز مل گئے ہیں، میں نے عامر کو لینے بھیج دیا ہے، وہ مرتضیٰ کی عادت کو آیا تھا، باقی اور مزید بلڈ کی ضرورت پڑے تو میں اور عامر بھی ہیں، اتنا کافی ہوگا نا؟ اس کے سوالی نظر سے کو دیکھتے اس کا ہمدم جگر اس کے بولنے پر لے کر ہی بول پڑا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ رومان کے نظر ایک لہجے کو اناہیر صاحب پر اٹھی تھی، وہ اور سوالہ نظر عادی کے چہرے پر گاڑی تھی۔ سب بتا دوں گا۔ عادی اور جلال بہت ٹینشن لگ رہا تھا۔ رومان نے ابھی اصرار نہ کیا، اس کی فیانسی کی کال آنے لگی تو وہ تھوڑا دور چلا گیا۔ وہ دیوار سے لگی مسلسل سیل فون پر بیزی تھی، کبھی کان سے لگاتی تھی، کبھی اسکرین کے سامنے گھورنے لگتی، پھر اس کے کچھ ٹائپ کرنے لگتے۔ وہ بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ اناہیر آپ بیٹھ جائیں، تھک جائیں گی۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب آ گیا۔ اناہیر صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سے نمبر ڈائل کر کے اسے کان سے لگا لیا۔ کسی کانٹیکٹ کرنا ہے بتائیں، میں کرتا ہوں۔ فیملی میں کسی کو انفارم کرنا ہے، وہ اس کے دیگر گوں حالات پر سوزدہ تھا۔ اپنے ہسبینڈ کو کانٹیکٹ کر رہی ہوں مگر کال نہیں لگ رہی۔ وہ پھر سے اسکرین کو گھورنے لگے۔ ہسبینڈ؟ عادی اور جلال کے دل میں کوئی نوک دار چیز چبھی۔ میسج چھوڑ دے، نمبر بند بھی ہوا تو کھلتے ہی وہ کانٹیکٹ کر لیں گے۔ وہ دلاسا دینے لگا، کر چکی ہوں میسیجز بھی۔ اسے تھک کر سردی دیوار سے ٹکا لیا، لہجہ گلوگیر تھا، آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ رونا نہیں ہے؟ اچھا دعا کریں بس۔ آنسو بہنے سے پہلے ہی ٹھٹک گئے تھے۔ آپریشن جاری تھا، کتنی ہی بار نرس دواؤں کی سلپ لے کر نمودار ہوئی تھی، ہر بار رومان یا عادی ہی میڈیکل اسٹور بھاگ رہے تھے۔ اناہیر صاحب میں تو جیسے ہلنے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہ فائز کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اب اس نے وہ بھی ترک کر دیا تھا۔ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ حنزلہ کبھی اسے تسلی دینے لگتا، کبھی چپ ہو جاتا۔ رومان حتی المکان اسے ساتھ لگائے ہوئے تھا تاکہ اس کے معصوم ذہن پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ پھر رومان اسے ایک گوشے میں لے گیا جہاں عادی اور جلال رومال پر سر پر باندھے میرب کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔
रोमान और हंसला भी मीरब की सलामती के लिए सर मसजूद थे। अनाहिर ज़ेब पथराई आंखों से उसके गोशे को देख रही थी। कौन थे, क्या लगते थे वो दोनों? उसकी जो घंटों से उसके साथ परेशानी बांट रहे थे। रुमाल सर पर सर से हटाता आदि और जरा उस तक आया। अगर मेरे पास में होता तो पलक झपकते मीरब को तुम्हारे सामने खड़ा कर देता ताकि तुम पुरसकून हो जाती। बेंच पे फासले पर रख कर बैठते आदि और जला ने पूरी सच्चाई से दिल जज्बात की तर्जुमानी की थी। ना हो इतनी परेशान, कुछ नहीं होगा मीरब को। ऐसे मौक़ों पर तसल्ली के दो हर्फ कितने मायने रखते हैं। ये कोई एक हरासा माँ से पूछता, उसके यकीन भरे दिल से दरासे पर खामोशी बैठी। अनाहिर साहब की आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। औलाद का दुख उसके चेहरे पर इतना गहरा था कि उससे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। बिलाखिर जाने गुसल इंतज़ार किए बाद डॉक्टर कामयाब ऑपरेशन के नवीद लेकर आया तो सबकी जान में जान आई। हंसला रोने लगा तो आदि ने उसे बेसाख्ता सांस लगा लिया। आप तो बहुत बहादुर बच्चे हो, और बहादुर बच्चे रोते थोड़ी हैं। उसने बचकारा, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। अगर मैं मोम को परेशान ना करता तो कभी मेरे मीरब से लापरवाह ना होती और फिर मीरब का एक्सीडेंट ना होता। हंसला काफ़ी देर से गिफ्ट लिए बैठा था। ऐसा नहीं कहते, आपकी कोई गलती नहीं है। हंसला की इस बात की तरफ इशारा कर रहा था। ये तो उसे खबर भी नहीं थी मगर उसे बहलाना ज़रूरी था। तभी उसने रुमान को इशारा किया। ओ, हम कैंटीन से कुछ ले आकर आते हैं, प्यास भी लग रही होगी। रुमान उसका इशारा समझ गया था। हंसला का मूड चेंज करने के लिए उसे ले गया था। अभी अनाहिर साहब के सेल फोन ने हलचल मचाई। उसने कॉल रिसीव किया। आदि के उसके चेहरे के रंगों से भी जान गया था कि किसकी कॉल आई थी। जी, मीरब का एक्सीडेंट हो गया है। तुम कहाँ थी जो एक्सीडेंट हो गया? फाइज के धाड़ फ़ोन से बाहर आती दिख रही थी। चंद घंटों बाद उसने कोई रिस्पॉन्स दिया भी तो था तो चीख रहा था, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। अनाहिर साहब ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने बगैर अनाहिर साहब का मतखीर चेहरा देखा जिससे उसे मुश्किल जब्त किया। जल्द ही रुमान और हंसला चले आए। रुमान ने ट्रे उसे थमा दी जिसमें चाय के 2 मगर स्नैक्स से। दूसरी ट्रे लेकर रुमान हंसला के साथ बैठ गया। चाय पी लो और फ्रेश हो जाओगी। कई घंटों से उसी कंडीशन में। उसने एक खामोश नज़र उसके फिक्रमंद चेहरे पर डाली, फिर दोबारा अपनी रंगीन शर्ट को देखने लगी जिस पर उसकी बेटी के खून के निशान थे। मीरब अब खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में रूम्स में शिफ्ट कर देंगे। अब उसे रिलैक्स हो जाओ। चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते वो उससे उसके उस फेज से निकालने की सही कर रहा था। कई घंटे गुजरने के बावजूद उसने कितने जुमले बोले थे वो इतने उंगलियों पर गिन सकता था। अजीब गायब दिमागी की कैफियत आ रही थी उस पर। अनाहिर ने नफ़ी में सर हिलाकर पैर को सैंडलों से आज़ाद करके पैर बेंच पर रखकर दोनों घुटने सीने से लगाकर दोनों के घुटनों पर चेहरा टिका लिया। बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे हुए थे। प्लीज़ रहम करो खुद पर, तुम्हें कुछ हो गया तो मीरब को अब तुम नहीं देखना है, हिम्मत करो, मैं ठीक हूँ। उसकी फिक्रमंदी पर वो मुश्किल वाली थी। वो जब बोलती थी जुमला मुकम्मल होने से पहले आवाज़ आंसू में डूब जाती थी और वो जुमला नामुकम्मल छोड़कर आंसू पोंछने लगती थी। बस दसरार पर भी उसने चाय की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। इसी असना में एक शख्स तेज़ रफ्तार से चलता अनाहिर साहब तक आया। कहाँ है मीरब? आने वाले बेशक हैंडसम था मगर आदि और जलाल उसे किसी और ही नज़र से देख रहा था। उसके अंदाज से जान गया था कि अनाहिर साहब उससे क्या रिश्ता है। आईसीयू में है, रूम में शिफ्ट करेंगे अभी। वो होले से कहकर फाइज हैदर का चेहरा बगौर देखने लगी जो खुद को बहुत फिक्रमंद जाहिर कर रहा था। तुम कहाँ थी जब ये एक्सीडेंट हुआ? वो किससे पूछ रहा था। साथ थी, वो मजरूमों की तरह इतराफ़ कर गई। तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी साल को तक पहुंची, कितनी केयरलेस हो तुम। उसके लबो लहजे पर आदि और जलाल का गुस्सा तो शदीद आ रहा था मगर उसने खुद को कंट्रोल किया। अनाहिर ने बस एक खामोश निगाह फाइज पर डाली थी। आपकी तारीफ। फाइज को अब आदि और जलाल की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये आदि और जलाल ने उन्होंने बर वक्त ब्लड वगैरह और अरेंज करके मीरब को ज़िंदगी की तरफ लौटने की भरपूर मदद दी है। वो होले से तारीफ़ कर गई। फायज़ हैदर ने एक नज़र डाली और फिर अपने बजते फ़ोन की तरफ मतवज्जा हो गया। मैं नहीं जानता मुझे तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत क्यों है, तो क्यों है? मैं लाख कोशिशों भी तो कर लूँ तो भी तुम्हें खुद को सोचने से बात नहीं रख पाता। तुम्हारा ख्याल, तुम्हारे तसव्वुर से भी मेरी सुबह का आगाज़ होता है। आंखें खुलती हैं तो अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को याद करता हूँ तो वो तुम हो। दूसरे दिन रोमान घर पहुँचा तो वो घर पर नहीं था। कॉल करने पर इन्फॉर्म किया कि घर पहुँचने वाला है। वो उसके रूम में बैठ कर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में उसके मुकाबिल था। कहाँ से आ रहे हो? वो रोमान उसे संजीदगी से कह देख रहा था। हॉस्पिटल से। रिस्ट वॉच उतार कर देखता वो सीधा खड़ा हुआ। कैसी कंडीशन है अब बच्ची की? क्या रहे थे तो बताना, मैं भी साथ चलता। रोमान को भी गुजरे कल की भाग तोड़ याद आ गई। बस ऑफिस से वापसी पर मूड हुआ तो चला गया। साफ जाहिर था वो खुद को कितना लापरवाह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। इतना नहीं था, रोमान उसकी रग रग से वाकिफ था। काफ़ी बेहतर कंडीशन है मीरब की, कल परसों डिस्चार्ज हो जाएगी। रूम फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर वो सोफे तक आ गया। ये अनाहिर साहब कौन है? वो कल से उसी गुत्थी को सुलझाना चाहता था। आदि की फिक्र डिस्टर्बेंस भी उससे ढकी छुपी ना रही थी। दोनों के दरमियान इतनी दोस्ती की कोई बात पोशीदा नहीं रहती थी, भले वो पास रहते या 7 समुंदर दूर। जर्नलिस्ट है, एक रोज़ नामे के एडिटर है। बोतल का रुख खोल कर
گلاس میں پانی نہ ڈالا، اتنا تو میں بھی واقف ہو چکا ہوں۔ رومان کی نظریں اس کے اداس چہرے کی طرف تھی، کچھ دنوں سے اسے بجھا بجھا لگ رہا تھا، کیا وجہ تھی اس نے پوچھی بھی نہیں پر بھی نہیں بتایا تھا۔ اناہیر صاحب تیری کیا لگتی ہے؟ رومان کے دو ٹوک سوال نے عادی اور جلال کے وجود کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ سب کچھ ایک فکرے میں ہی اس نے اپنے احساسات کی ترجمانی کر دی۔ مطلب رومان کا ذہن کل سے اسے سمجھا رہا تھا اس پر وہ حیران تھا، تبھی استفسار کرنے لگا، محبت کرتا ہوں، اسے اپنانا چاہتا ہوں اسے۔ وہ بے خوف بول گیا۔ رومان اچھل پڑا، تم پاگل ہو؟ ہاں اس کے لیے، اس نے اعتراف کر لیا۔ یو نو وٹ، وہ میرڈ ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ رومان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ سو وٹ، وہ رومان کے حیران پریشان چہرے کو دیکھنے لگا۔ جب محبت ہوئی تو خبر نہیں تھی کہ میرڈ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اور اگر سب جانتے ہو پوچھتے بھی ہو جاتی تو کیا کرتا؟ محبت پلان کر کے تو نہیں ہوتی کہ نفع کے سکے میرے اور نقصان کے تمہارے، لیکن اس محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ رومان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کیا خبر ہے کل تمہارے لیے زندگی کا کیا لے کر آئے گی؟ نہیں ہے نا، تو مجھے کیسے خبر ہو سکتی کہ اس محبت کا نتیجہ کیا نکلے؟ رومان کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ صرف تجھے محبت ہے یا دوسری طرف بھی؟ رومان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہو جائے گی، ایسے اسے بھی مسکراتے ہوئے اتنے یقین بھرے لہجے میں بول رہا تھا کہ رومان ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ دیدار یار کا کوئی تو بہانہ ڈھونڈو یارو، ورنہ یہ سہانا موسم تو میری جان لے لے گا۔ رنگ، موسم، بارش، زندگی کے تمام رنگ تمہارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ جب تم نہیں ہوتی ہو تو سارے رنگ پھیکے لگنے لگتے ہیں۔ تم سے پہلے جو عمر بتائی بیت گئی، کیسے بتائی کچھ ہوش نہیں۔ ہاں، ان چند مہینوں میں تمہارے بنا ایک پل بھی بتانے کا تصور کرتا ہوں تو سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔